محمد زمان داہری صاحب نے فرمایا ہے کہ علامہ اقبال کے اس شعر کی تشریح فرما دی۔ زندگانی ہے صدف، قطرۂ نیساں ہے خودی۔ وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ موتی کیسے بنتا ہے۔ موتی جو بنتا ہے وہ ایک شیل میں بنتا ہے، اس شیل کو صدف کہتے ہیں۔ اس میں آ کے کوئی قطرہ پانی کا گرتا ہے اس شیل میں، اور پھر صدف کے اندر وہ پانی اور صدف کے جو ایلیمنٹس ہیں مکس ہو کے پھر ایک موتی بنا دیتے ہیں۔ اب علامہ اقبال نے اس کی مثال دی ہے کہ زندگانی ہے صدف، کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اس شیل کی مانند ہے، صدف کی مانند۔ صدف کا کام کیا ہے؟ جو ماں کا ہوتا ہے۔ ماں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے۔ اس طرح صدف بھی اپنی آغوش میں پانی کے قطرے کو موتی بنا دیتا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا، گر تو سنگ خارا یا مرمر شوی، گر تو سنگ کہتے ہیں پتھر کو، گر تو سنگ خارا یا مرمر شوی۔ مرمر اور خارا یہ پتھروں کی اقسام ہیں۔ These are different types of stones۔ انڈیا پاکستان میں تو بڑے مشہور ہیں سنگ مرمر، پھر اور بھی ہیں دوسرے، مالا گوری، یہ بھی پتھر کا نام ہے۔ اچھا، اب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑے ہی سخت ہوتے ہیں۔ عام پتھر کے اندر جو ہے اگر پانی کا قطرہ گرتا رہے تو سوراخ کر دے گا، لیکن یہ سنگ خارا اور مرمر جو ہیں یہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان پر پانی گرتا رہے، جتنا چاہے گرتا رہے، ان پر اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگ اپنے باتھ رومز وغیرہ میں ماربل لگاتے ہیں نا، سنگ مرمر لگاتے ہیں ماربلز باتھ رومز میں، کیونکہ وہ پانی کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ تو مولانا روم نے کہا کہ گر تو سنگ خارا یا مرمر شوی، اگر تیرا دل سنگ مرمر اور سنگ خارا کی طرح سخت ہو گیا ہے، چوں بصاحب دل رسی، تو کسی صاحب دل کے پاس چلا جا، گوہر شوی، وہ تیرے ان پتھروں کو گوہر بنا دے گا۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہ مثال دی ہے کہ جس طرح وہ شیل ہوتا ہے، صدف ہوتا ہے نا، وہ صدف اپنی آغوش میں پانی کے قطرے کو پالتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ موتی بن جاتا ہے۔ اسی طرح تیری جو زندگی ہے، یہ جو تجھے زندگی ابھی ملی ہے، تو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، تو تیری یہ زندگی ایک صدف کی طرح ہے، اور صدف کے اندر جو پانی گرتا ہے موتی بننے کے لیے، وہ تیری خودی ہے، وہ تیرا باطن ہے۔ اپنے باطن کو اس زندگی کے صدف میں بیدار کر لے۔ زندگانی ہے صدف، قطرۂ نیساں ہے خودی۔ قطرۂ نیساں، جو پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے اس میں، وہ خودی یعنی تیرا باطن ہے۔ وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ اگر تیری زندگانی میں تو اپنے باطن کو پاک صاف کر کے بیدار نہ ہو سکا تو اس زندگی کا کیا فائدہ۔ جس طرح وہ صدف کیسا جس کے اندر پانی تو گرے موتی نہ بنے، وہ صدف بیکار ہے۔ پھر فرمایا کہ ہوا گر خود نگر۔ خود نگر کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ جیسے میں نے اپنے اشعار میں لکھا تھا کہ تمہارے آنسو نگارے آنسو۔ نگارے آنسو وہ ہوتے ہیں جن آنسوؤں میں تمہاری شبیہ نظر آتی ہو۔ ہوا گر خود نگر، اگر تو نے یہ صلاحیت پیدا کر لی خود نگری کی کہ تو اپنے اندر جھانکنے کے قابل ہو جائے، صحیح ہے نا؟ خود نگر، خود گر و خود گیری خودی، اور تیرا جو کنٹرول ہے خود تیرے ہاتھوں میں آ جائے۔ جب تو اپنے نفس کو چاہے بٹھا دے، جب تو چاہے
اپنے نفس کو کہے کہ میں تجھے آج کمفرٹ نہیں دوں گا، جب تو اپنے نفس کو کہے کہ آج میں تجھے آرام نہیں کرنے دوں گا، اور تو یعنی اپنے نفس پر قابض ہو جائے، جیسا چاہے تو اپنے آپ کے ساتھ سلوک کر، بھلے تو اپنے آپ کو ہر قسم کی آسائش سے محروم کر ڈال، نہیں لوں گا، سکون اپنے اوپر حرام کر لے، نہیں لوں گا۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو سکون کی خاطر روتے ہیں، کوئی چیز چلی جاتی ہے تو گڑ گڑاتے ہیں، اے مولا یہ دے دے، اے مولا وہ دے دے، ارے یہ ہو گیا، ارے وہ ہو گیا۔ تو ایسا بن جا، خود گیر، تو اپنے رجیم پر کنٹرول کر، جو تو چاہے وہ ہو تیرے ساتھ۔ تو منع کر دے نہیں چاہیے مجھے سکون، اور تجھے اس پر ملکہ حاصل ہو، اختیار حاصل ہو۔ جیسے کہ اب شاہد ہے، اس کا جی نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ لوگوں سے بات کرے، زیادہ لوگوں سے ہنسے، تو بس اپنے مزاج کے مطابق یہ چلے، تو یہ اپنے مزاج کا غلام ہے۔ جینا چاہے کہ کسی سے بات کروں، جینا چاہے کہ میں ہنسوں، اور پھر آدمی اپنے اوپر کنٹرول کرے، سب سے باتیں کرے، سب سے ہنس کھیل کے ملے، تو پھر اس نے اپنی اس عادت کو اپنا غلام بنا لیا۔ نہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اگر آپ کو کہوں چلیں یار کرکٹ کھیلیں، آپ کہیں جی میرا جی نہیں چاہ رہا، تو عام لفظوں میں ایک روحانیت کے حساب سے، ایک صوفی کی نظر میں، وہ صوفی اس جملے کو سن کے پہچان جائے گا، اوہو یہ تو اپنی عادات کا غلام ہے۔ نہیں، نفس تو چھوڑ دو، عادت کا غلام ہے۔ یار میرا جی نہیں چاہ رہا آج، تجھے پتہ نہیں انسانیت کیا ہے، ایک آدمی تجھے دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ذرا کچھ کھیلیں، چلا جا۔ ہر موڑ پر امتحان ہے صوفی کے۔ مولانا روم نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا سے دوستی کرے تو وہاں جا کے رہ جس جگہ سے تجھے نفرت ہو، ان لوگوں میں بیٹھ جن لوگوں کی تو شکل دیکھنا گوارا نہ کرے، تو پھر رب کو یہ پیغام جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، آجا، تو اپنا غلام نہیں ہے، اب تو میری غلامی کے لیے تیار ہے۔ یعنی کہ انسان اپنے اوپر اس طرح قابض ہو کہ نہ خوشی کا اس کے اوپر کوئی اثر ہو، نہ غم کا اثر ہو، انکار کر دے اپنے آپ کو۔ غم کا موقع ہے لیکن میں غمگین نہیں ہونا چاہتا، نو، آئی ایم سوری، آئی کانٹ افورڈ ٹو بی سیڈ بیکاز آئی ہیو ٹو اسپیک۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ مرد تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہاں یہ کہا کہ دو چیزیں ہوں گی، کرنی ہوں گی تجھے، کہ تو خود نگر اور خود گیر بن جا، کہ تیرے پاس ایسی آنکھیں آ جائیں کہ تو اپنے آپ کو جان لے کہ تو کون ہے، تجھے تیرا اپنا آپ نظر آئے، اور پھر جب نظر آئے تو تو اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں کر۔ اپنی خوشی ہو تو خوشی نہ منا، دوسرے کی خوشی ہو تو خوشی منا۔ اچھا اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اگر تو نے ایسا کر لیا تو شاید پھر موت تجھے نہیں مارے گی۔ میں نے بھی اپنی شاعری میں کہا تھا، موت کیا مارے گی مجھ کو، موت کیوں کر موت ہو، ایک ادائے دل براں ہے۔ سرکار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک ادائے دل براں ہے، جان سے جانے کا نام۔ موت تو نہیں مار سکتی مجھے، ہاں اگر یار نے کوئی ادا دکھائی، یار کی ادائیں تو بڑی عام سی ادائیں ہیں اور بڑی قاتلانہ ادائیں ہیں، یعنی سرکار یوں اپنے ہی ہتھیلی پر چہرہ اقدس کو رکھ کے بیٹھے ہیں، تو یہ ادا دیکھ کر ہی آدمی مر جاتا ہے۔
کبھی اپنی شہادت کی انگلی سرکار اپنے ہونٹوں پہ رکھ لیں. اس ادا کو دیکھ کے مر جاؤں گا میں, موت نہیں مار سکتی مجھے. یہ جو سرکار کی ادائیں ہیں یہ قاتلانہ ادائیں ہیں, یہ ادائیں مار دیں گی. موت مارنے اس میں تپڑ نہیں ہے موت میں کہ موت مجھے مار دے. نہیں, موت آئے تو اس کو تو تماچا مار دوں گا. تو یہ دو اشعار کی تشریح ہمارے محمد زمان داہری صاحب کی فرمائش پر میں نے کر دی ہے. اب مولویوں کی طرح کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے, جو کچھ سنا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. TV, bringing light, love, and peace in your life.